بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین شیطان کے بہکاوے میں آ کے مسلسل دھوکے میں رہتے ہیں، ہر دور میں اللہ کے باغی، تمرد اور سرکشی کرنے والے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب منکرین مکمل طور پر مایوس ہو جائیں گے، اور یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ منکرین مایوس کب ہوں گے۔ آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 77۔ رب کائنات فرماتے ہیں حتی، یہاں تک کہ اذا، جب فتحنا، ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، باباً، دروازہ، ذا عذاب، شدید، سخت سزا کا، اذا ہم، تو وہ اچانک ہی، فیہ، اس بارے میں، مبلسون، مایوس ہو گئے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یہ اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل رب کائنات نے یہاں قیامت کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جب اچانک قیامت آ جائے گی، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، منکرین اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اب ان پر چونکہ بھلائی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، تو پھر یہ ہر لحاظ سے مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کو یقین آ جائے گا کہ یہی وہ قیامت، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کو دیگر مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں لیا۔ امام ابن جریر، امام بغوی، امام ابن عطیہ، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام بقائی، مادی قریب میں امام السعدی، اور پھر ابن عاشور، اس کے ساتھ ساتھ امام نصفی اور امام ابو سعود، پھر امام ابن ابی زمانین، امام یحییٰ بن سلام اور دیگر مفسرین کرام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد دراصل قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ وہ اچانک آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو اس وقت کسی کے پاس راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی انسان اس وقت اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن سب سے بری حالت کن کی ہوگی؟ ان ظالموں کی جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھا، جن نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، جو ظالم اس بات کو بھول گئے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جب کسی بھی انسان کو گرفت میں لیتے ہیں تو اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو کائنات کی بدترین مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مبلسون کا معنی اہل علم نے کیا ہے آئسون من کل خیر، ہر بلائی سے مایوس ہو جانا۔ قیامت والے دن اپنے انسان دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، اپنے آگے دیکھے گا، اپنے پیچھے دیکھے گا، اور اس کو سوائے اپنے اچھے یا برے اعمال کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں موجود 1413ویں حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے اس کے لیے تمہیں کھجور کے ایک ٹکڑے کو ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اسی مفہوم کی آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، سورۃ الانفال 23ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہوتا، اپنے علم کے زور سے اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا کہ ان میں خیر نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا کہ ان میں خیر ہے تو اللہ ان کو ضرور سناتے، اور اگر اللہ ان کو حق بات سنا بھی دیں تو یہ منہ پھر کر بھاگ جانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورۃ الانعام کی 28ویں آیت مبارکہ ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ ظالم قیامت کے روز کہیں گے کہ الہ العالمین ہم ایک دفعہ دنیا میں بھیج دینا، ہم نیک اعمال سر انجام دیں گے، لیکن یہ جھوٹ بولیں گے، ایسی کوئی چیز ان میں نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے تفسیر واحد و تفسیر میں فَلْيَحْذَرْ مُكَذِّبُ الرِّسَالَةِ أَن يَنزِلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ بِأَسْلَافِهِمْ، جو بدبخت رسالت کو جھٹلاتے ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک نہ ہو جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک اور آیت مبارکہ لے کر آئے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مقام ہے لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہ عذاب ان سے ٹالا نہیں جائے گا اور وہ اس میں شدید مایوس ہوں گے۔ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں ان کی تعداد 14 لاکھ ہے، کالے چہرے ہیں، اور ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ان میں قطعی طور پر ترس اور رحم کھانے والی کوئی خصلت موجود نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے یہ بھی توقع رکھوں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔